باقی دعا کے حوالے سے کبھی بھی بے نیازی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بھی میری عبادت سے تکبر کریں گے. اور عبادت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہی دعا سے ریلیٹڈ جو آیت ہے سورہ غافر کی، جسے سورۃ المؤمن کہتے ہیں، یہ آیت نمبر 60، یہ تلاوت بھی کی جو جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں حدیث ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. پھر حضور نے یہی آیت پڑھی ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. جو لوگ بھی میری اس عبادت یعنی دعا مانگنے سے تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا. یہ ذہن میں رکھیے، دعا آپ نے مانگنی ہے چاہے اس کا رزلٹ جو بھی نکلے. اور یہ بھی یاد رکھیں دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن وہ 3 موڈز میں چلی جاتی ہے. وہ جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، مشکات میں حدیث موجود ہے کہ دعا کبھی رد نہیں جاتی. یا تو جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے، یا اس دعا کے بدلے کوئی اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا آپ کو کوئی اور بہتر چیز دے دیتا ہے، یا پھر وہ دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھ دی جاتی ہے، اس کے اگینسٹ نیکیاں ملتی ہیں. کیونکہ دعا خود عبادت ہے نا، تو عبادت کے اگینسٹ نیکیاں تو ملیں گی. تو کبھی بھی دعا خالی نہیں جاتی. ہاں، اس لیے دعاؤں سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے جو شخص دعا سے کنی کتراتا ہے. اس لیے دیکھیں کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مبارک زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. کسی موقع پر کوئی دعا نہیں چھوڑی. ٹوائلٹ میں بھی گئے ہیں نا تو بخاری میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ہاں، ٹوائلٹ سے باہر نکلے ہیں تو غفرانک، مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو دعا، مسجد سے نکلے ہیں تو دعا. ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہے تاکہ آپ کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا رہے. جو بھی یونس کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم ہی نہیں لوٹائے گا. اب یہ مختصر سا وظیفہ جو لوگ پوری زندگی سے پڑھتے رہتے ہیں نا، اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ان کے بھائی نے مجھے خود کہا کہ وہ یہ دعا کرتے ہوئے ساتھ پنجابی میں اپنی نیٹو لینگویج میں اس کو بیان بھی کر رہے تھے کہ اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو غلطی نہیں کرے گا. میں انسان ہوں، میں مانتا ہوں میں غلطی کر سکتا ہوں، مجھے معاف کر دے. وَذَنُّونَ، اور یاد کرو مچھلی والے کو، یعنی کہ یونس علیہ السلام، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غصے کی حالت میں چل پڑے. غصہ کس پہ تھا؟ قوم پہ. حق قبول نہیں کیا، لیکن ایک اجتہادی غلطی ہوئی کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ان کو عذاب کی وعید سنا کر وہاں سے چلے گئے. اب ایک پیغمبر کے شان شان نہیں تھا کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر خود سے اجتہاد کر کے وہاں سے نکل جائے. بس یہ جو ان کی اجتہادی غلطی تھی امت کے حق میں یہ کریڈٹ ثابت ہوئی، ان کا ڈیبٹ. اور سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے لیے عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں اور ان سے وہ عذاب ٹل جائے سوائے قوم یونس کے. 1,00,000 سے زیادہ وہ لوگ تھے، قرآن میں آیا. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو توبہ کی توفیق دی. دیکھیں وہ تو سمجھ لیں کہ جہنمیوں سے سیدھے جنتی بن گئے، کیونکہ عذاب کے آثار آنے کے بعد تو ان سے پہلے بھی قومیں اسلام قبول کر چکی تھی. فرعون نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس وقت موت کو سامنے دیکھ کر اسلام قبول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹنس نہیں دیتا. قوم یونس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹنس دے دی اور ان سب کے سب لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، دوسری طرف ان کو اجتہادی غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا. جس کشتی میں وہ سوار تھے اس میں طوفان آ گیا. وہ سب لوگ اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرنا شروع ہو گئے. بیچ میں عبرانی یہی تھے بنی اسرائیل میں سے، ان کو تو پتہ چل گیا کہ یہ تو اب طوفان ٹلنے والا نہیں ہے. وہ لوگ قرآن اندازی کیا کرتے تھے. 3 دفعہ قرآن نکالا، تینوں دفعہ ان کے نام نکلا. پہلی دفعہ نکلا تو لوگوں نے کہا نہیں اس طرح کی کوئی غلط چیز ان میں تو ہمیں نظر نہیں آتی ہے. 3 دفعہ جب قرآن ان کے نام پہ نکلا
تو یونس علیہ السلام نے کہا مجھے ہی تم اب سمندر میں ڈالو گے تو ہی اس کشتی کو نجات ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں اپنے رب کی وحی کا انتظار کیے بغیر نکلا ہوں۔ ان کے ہاں یہ مشہور تھا کہ جو غلام آقا کی اجازت کے بغیر نکلتا ہے اور وہ کسی کشتی میں سوار ہوتا ہے تو وہ کشتی پھنس جاتی ہے طوفان میں۔ تو بات تو صحیح تھی، حضرت یونس علیہ السلام اپنے رب کی اجازت کے بغیر نکلے تھے، وحی کا انتظار کیے بغیر۔ پھر ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور یہ معجزانہ طور پر ہوا، ورنہ ویل مچھلی اگر آپ کو نکل لے تو دوسری طرف سے تو کچھ بھی نہیں سلامت رہے گا، جتنا بڑا اس کا معدہ ہے اور جتنا اس میں تیزاب ہے۔ یہ معجزانہ طور پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ وہ تفصیل ہمیں بائبل میں ملتی ہے کہ بائبل سے مراد میں تورات کی بات کر رہا ہوں، یعنی تورات نہیں، یعنی وہ جو کمبائنڈ ہے۔ 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 دن اور 3 رات گپ اندھیرا۔ وہاں انہوں نے ایک دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لی۔ وہ دعا اسی صورت میں آئے گی، سورہ الصافات میں آگے چل کر آئے گا کہ اگر یونس علیہ السلام اس دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ نہ ہوتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو نجات دے دی۔ واپس جب وہ قوم میں آئے تو حیران رہ گئے کہ سب لوگ ہی، یعنی سب نے رفع الیدین شروع کر دیا ہے، سارے ہی چینج ہو چکے ہیں۔ تو بہت بڑی چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں اپنے قوم سے نکلے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے۔ یعنی انہوں نے کہا خیر ہے، اب انہوں نے انکار کیا، اب تو عذاب ہی آنا ہے، تو میں وہی کا انتظار کیے بغیر نکل جاتا ہوں۔ اگلا فیصلہ تو ہمیں پتہ ہے کیا ہونا ہے، لیکن پروٹوکول کو فالو نہیں کیا۔ یہ پروٹوکول اللہ کے نزدیک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پروٹوکول کو جب فالو نہیں کیا تھا نا، پہلے ہی چلے گئے تھے، تو پیچھے سے سامری جادوگر نے فتنے میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہاں پر بھی یہ الفاظ ہیں کہ موسیٰ تو نے جلدی کیوں کی آنے میں، جو ٹائم طے ہوا تھا اس سے پہلے کیوں آ گیا؟ کہا کہ ملاقات کا اشتیاق تھا، تو کہا پھر اب ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ یعنی کچھ نہ کچھ رزلٹ اس کا نکلتا ہے پھر، اور اس کی تکلیف موسیٰ علیہ السلام کو بھی ظاہر کاٹنی پڑی۔ تو یہاں پر بھی گمان انہوں نے یہی کیا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر فنادا فی الظلمات، وہ پکارے پھر اپنے رب کو اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو پاک ہے، یعنی تو غلطی نہیں کرے گا، انسان تو غلطی کرتا ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ ظاہر ہے انبیاء کے حق میں ہم گناہ کا تصور تو نہیں کر سکتے، یہ ایک اجتہادی غلطی تھی جو انہوں نے اجتہاد کر لیا کہ اب چونکہ آخری وارننگ دی ہے، اس کے بعد عذاب آنا ہے تو میں یہاں سے نکل جاؤں۔ لیکن انبیاء کرام کے شان نہیں ہوتا کہ وہ پروٹوکول کو چھوڑ دیں اور خود سے اس حوالے سے اجتہاد کر لیں۔ یہ دعا انہوں نے مانگی 3 دن اور 3 راتوں تک، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی اس پکار کو سن لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے نجات دی ان کو اس غم سے۔ غم کیا مطلب، سمجھ لیں کہ موت کے منہ سے ہی واپس آئے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور بالکل اس طریقے سے ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو۔ اس میں ہلکا سا اشارہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے جتنی کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دی، اگر اسی کمٹمنٹ کے ساتھ کوئی بھی اہل ایمان میں سے اللہ کی طرف رجوع لائے تو ہم اسے بھی نجات دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ دعا خاص یونس علیہ السلام تک نہیں ہے، اس کی برکات ہمیشہ رہیں گی۔ اسی لیے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی محروم نہیں لٹاتا۔ یہ اسماء اعظم میں سے ہے۔ آپ دیکھیں میں درس کے سٹارٹ میں بھی یہ دعا پڑھتا ہوں، جب ممبر پر آتا ہوں اس وقت بھی یہ دعا پڑھتا ہوں۔ یہ اسماء اعظم میں سے ہیں یہ 3 وظائف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی دعا یہ رپورٹ ہوئی، اور صحیح بخاری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ رپورٹ ہوئی جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور تیسری یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ اسپیسیفکلی ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا ہے
جو آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی مانگی، باقی مواقع پر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی غیبی مدد فرمائی، یہ اسماء اعظم میں سے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص بھی اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ تو اللہ کی حمد میں یہ اسماء اعظم شامل ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے، یہ بھی اللہ کی حمد ہے، وہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت ویسے نہیں ہوگی جیسا کہ آپ چاہ رہے ہیں۔ پہلا تھم رول آپ یاد رکھیں کہ دعا کبھی ریجیکٹ ہوتی نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں، مسند احمد میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ جب بھی تم اپنے رب سے دعا کرتے ہو تو جو تم نے مانگا یا تو وہی تمہیں مل جائے گا، یا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری مصیبت دور کر دے گا، اس کا بہتر نعم البدل تمہیں دے دے گا، یا پھر وہ قیامت کے دن کے لیے سٹور کر دی جائے گی۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو ان کا رسپانس دیکھیں کیا تھا۔ ہم عام لوگوں کو جب یہ بتاتے ہیں نا کہ یا تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے مانگا، یا پھر اس کے بدلے کوئی اور چیز ملے گی، یا نیکیوں کی شکل میں یہ سٹور ہو جائے گی، تو لوگ کہتے ہیں پھر فائدہ کیا دعا مانگنے کا، جدوں وہ شاید لبھی ہی نہیں جانو جو ہم مانگ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا دماغ اس طرف نہیں گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تب بھی وہ دعا سٹور ہو جاتی ہے آخرت کے دن کے لیے، تو پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے کہ یہ دعا ایسی چیز ہے، باقی اعمال میں تو ہو سکتا ہے ریجیکٹ ہو جائے، دعا جو ہے وہ ہر حال میں قبول ہوگی۔ درود شریف بھی دعا کی ایک شکل ہے، اس لیے درود شریف بھی ہر حال میں قبول ہوتا ہے، تو ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے، پھر کیا پھر بھی قبول ہوں گی؟ یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ آج تو اس نے 1.5 گھنٹہ دعائیں مانگ لی تو 1.5 گھنٹے کی نیکیاں میں اس کو دوں یا بیچ میں 5 منٹ کی نیکیاں لکھوں، نہیں، ساری نیکیاں سٹور ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام تو یہ رزلٹ نکالتے تھے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا سنے، قبول فرمائے، تو اسے چاہیے جب وہ آسودہ حال ہو تو بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے۔ یہ ویسے بڑے نکتے والی بات ہے، مصیبت اور پریشانی میں تو بڑے بڑے باغی لوگ جو ہیں ان کی گردن بھی جھک جاتی ہے، اور بعض اوقات تو وہ اس طرح کمٹمنٹ شو کرتے ہیں کہ جو بیچارے روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں وہ ان کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے تو زندگی اپنی خراب ہی کر دی ہے۔ ان کی کنسنٹریشن کا جو لیول ہے وہ تو کمال ہے، اور یہ آپ کو منظر اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں، ہمیں تو کافی دفعہ آبزرو ہوئے ہیں، بلکہ میں تو تھوڑی ہمت کر کے ایسے لوگوں سے دعا بھی کروا لیتا ہوں کہ یار یہ تو کوئی زیادہ کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ ان کی کوئی کمٹمنٹ کا لیول اس ہائٹ پہ ہو کہ جو عام بندوں سے بڑھ کر ہے۔ بسا اوقات کسی شخص پہ ایسی مصیبت آتی ہے کہ وہ واقعی اپنے رب کی طرف اس لیول کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے، اور میں نے ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتے بھی دیکھی ہیں جو بیچارے پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کی دعا قبول ہو نہ ہو، ایسے لوگوں کی قبول ہوتی ہے، اور جیسے ہی قبول ہوتی ہے نا دوبارہ وہ مسجد میں بھی نظر نہیں آتے۔ اچھا، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر آزمایا اور وہ ناکام ہو گئے، اس کے بعد تو انہیں شکرانے کے طور پر اہل ایمان والی زندگی گزارنی چاہیے تھی، لیکن نعمت ملنے کے بعد وہ باغی ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے نا قرآن میں کہ جب یہ سمندری بھنور میں پھنس جاتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اس وقت ان سے جھوٹے معبود جاتے رہتے ہیں، جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، اللہ سے مانگتے ہیں اور جب ملتا ہے تو کبھی کسی بزرگ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، کبھی کسی درگاہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف اسے منسوخ کرتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے۔ تو دعا ہر حال میں قبول ہونی ہے، اور وہ لوگ جو عام حالت میں دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں بھی ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ دعائیں چند ایک ہیں، ہم نے اذکار کارڈ کے اوپر وہ دعائیں لکھ دی ہیں۔ گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہیں آلموسٹ کوئی 17-18 کے قریب، اور بلو کارڈ صبح و شام کے سنت اذکار ہیں، وہ بھی تقریباً کوئی 20-22 کے قریب ہیں۔ اگر کوئی وہ بھی نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ 5 سنت اذکار جو ہم نے اورنج کارڈ صبح و شام کے اذکار لکھ دیے کہ چلو یار یہ تو آپ کم از کم کمٹمنٹ کے ساتھ کریں۔ ایک دفعہ آیت الکرسی کا وظیفہ صبح و شام، 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تیسرا وظیفہ
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، صبح و شام 3 دفعہ۔ چوتھا وظیفہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح و شام 3 دفعہ۔ اور پانچواں وظیفہ آخری 3 قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، 3 دفعہ صبح و شام۔ یہ سمجھ لیں کہ سارے وظائف کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ کوئی اور وظیفہ نہ بھی کریں، صبح و شام بس یہ 5 وظائف کر لیں، سارے وظائف اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ ان وظائف کے وہ فضائل رپورٹ ہوئے ہیں جو باقی ساری دعاؤں کے الگ الگ رپورٹ ہوئے ہیں، ان سب کو جمع کرے تو اس کے اندر لائی کرتا ہے۔ ایک حدیث کا ریفرنس اس میں مینشن کر کے ہم نے وہ اورنج کارڈ بھی لکھ دیا، اس کا PDF بھی بنا دیا، ہارڈ کاپی بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر اذکار دعائیں یہ آپ روزانہ کریں تو آپ گویا کہ روزانہ اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ آپ کی روٹین میں دعا شامل ہو۔ باقی فرض کے بعد جو مختصر 2-3 دعائیں ہیں، اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی اور 1 دفعہ آخری 3 قل اور تسبیحات فاطمہ، وہ ہر فرض نماز کے بعد آپ کرتے رہے، اور صبح و شام کے لیے یہ دعائیں کر لیں تو اس میں تمام دعائیں شامل ہیں۔ لیکن پروٹوکول وہی ہے جو جامع ترمذی میں 2 احادیث ہے کہ جو شخص اللہ کی حمد جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ حمد کرنے کے بعد اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو سن لیتا ہے۔ اور نماز میں اللہ نے یہی ترتیب رکھی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس کے بعد نبی الاسلام پر سلام، پھر درود شریف، اور اینڈ پہ جا کے آپ دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ اور جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، نبی الاسلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا، جو اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے۔ وہ حمد سورۃ الفاتحہ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، تشہد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور اسماء اعظم بھی ہیں، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے ایک بندے کو یہ پڑھتے ہوئے سن لیا تو نبی الاسلام نے کہا کہ اس شخص نے ان اسماء اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے کہ اللہ تعالیٰ معروم نہیں لوٹاتا۔ اور ایک دوسری حدیث ابو داؤد ترمذی میں آتی ہے کہ یہ 2 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں، جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورۃ البقرہ، اور سورہ آل عمران، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ دیکھتے ہیں میں جب بھی پبلک سیشن کے اینڈ پہ دعا کرواتا ہوں تو میں یہ دونوں اسماء اعظم پڑھتا ہوں، قرآن کی 2 آیات والے اسماء اعظم اور جو حدیث میں رپورٹ ہوئے، اس کے بعد درود شریف اور آپ دعا مانگے۔ تو یہ ایک پروٹوکول ہے، اور دعا قبول ہونی ہے، لیکن سلیقے کے ساتھ جو پروٹوکول بتایا گیا اللہ کی حمد اور درود شریف، اس میں آیت کریمہ کا یہ وظیفہ بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ باقی یہ جو ہمارے محلوں میں عورتیں 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ کا وظیفہ کرواتی ہیں، اور پھر وہ پروٹوکول بھی ایسا بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بڑا گرم ہوتا ہے، آپ نے اس کا پروٹوکول رکھنا ہے، خوشبو وہاں پہ سلگھانی ہے، ہر شخص باوضو ہو کر اس کو پڑھے، اور گٹھلیاں رکھی بھی ہوتی ہیں۔ اس طرح کا جو اجتماعی ذکر کرنا ہے نا، یہ بدعت کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے ویسے پڑھنا ہے تو بے شک 1.25 لاکھ دفعہ کیا آپ 10 لاکھ دفعہ پڑھیں۔ اس طرح کا کوئی وظیفہ اس حوالے سے رپورٹ نہیں ہوا۔ جب ہم اسماء اعظم بتاتے ہیں نا کہ آپ یہ پڑھیں تو لوگ پوچھتے ہیں کتنی دفعہ؟ بھائی 1 دفعہ پڑھ لینا بھی کافی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور دعا مانگیں اللہ سے، دیٹس آل۔ یا زیادہ سے زیادہ نبی الاسلام نے کوئی وظیفہ رپورٹ کیا ہے احادیث میں جو آپ علیہ السلام سے نقل ہوا، وہ 100 دفعہ ہے۔ عموماً جو وظائف ہیں وہ 1 دفعہ ہیں، 3 دفعہ ہیں، 7 دفعہ ہیں، 10 دفعہ ہے، 25 دفعہ ہے، 33 دفعہ ہے، اور حد 100 دفعہ، بس اس سے اوپر کچھ نہیں ملتا۔ باقی وہ جنرل ذکر ہے کہ آپ جتنا بھی ذکر کریں
100 سے زیادہ دفعہ بھی کریں لیکن اس پہ بھی قدغن ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل جو بہت زیادہ کثرت سے کیا جائے اس کی نسبت وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مختصر ہو لیکن استقامت کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے 1000 دفعہ درود شریف پڑھا ہے, اگلے دن آپ 50 دفعہ پڑھیں. اس کی بجائے آپ روزانہ 10 دفعہ پڑھ لیں. وہ تو حدیث میں نے کوٹ کی تھی مجموع الزوائد سے, طبرانی کے ریفرنس سے, کہ صبح و شام جو شخص 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو قیامت والے دن نبی الاسلام کی شفاعت اس کے حق میں حلال ہو جائے گی. اور وہ مختصر درود شریف جو سنن نسائی میں رپورٹ ہوا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ آپ علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. زید بن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ مجھ پر درود لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنن نسائی میں 1293 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو آپ یہ درود شریف پڑھ کے فضیلت کما سکتے ہیں. صبح شام 10 دفعہ پڑھ, زیادہ جتنا مرضی پڑھیں, وہ آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا, لیکن استقامت کے ساتھ. جو آج کل کی ہماری روٹین ہے, مصروفیات ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ وظائف ہر شخص نہیں کر سکتا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز دیے ہیں اور ان کے لیے وظائف الگ سے موجود ہیں. بعض لوگ اتنے فارغ ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی اور مصروفیت نہیں ہے, تو وہ تہجد سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں, تو وہ بیٹھے. ہر شخص کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوگا. کئی لوگ ہیں جو صبح سویرے مزدوری پہ نکلتے ہیں, اگر وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا شروع کر دیں تو مزدوری تو وہ کر بیٹھے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کے لیے قیام اللیل کرنا آسان ہوتا ہے, بعض کے لیے عشاء کی نماز بڑی مشکل سے وہ پوری کرتے ہیں, تو ان کے لیے اس کے ایکویلنٹ وظائف موجود ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت گھر سے نکلے, مسجد میں گئے, اور مسجد سے آپ نکلتے تھے جب سورج بلند ہوتا تھا. اور مسلم شریف کے الفاظ ہے خوب بلند, یعنی آپ فجر کے بعد 2-2.5 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے, کیونکہ فجر تو آپ پڑھتے تھے اندھیرے میں. اور اس دوران صحیح مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام آپ کو واقعات سنایا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے, اور اپنی وہ غلطیاں گنوایا کرتے تھے کہ ہم تو اس طریقے سے چڑھاوے چڑھاتے تھے بتوں کے لیے, اور اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز میں, شرکیہ ایکٹیویٹیز میں مبتلا تھے, یعنی لائف سٹوری سنایا کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام سن کے مسکرایا کرتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم مسکراتے تھے تو نبی علیہ السلام بھی وہ بیٹھ کے سنتے تھے اور مسکرا دیا کرتے تھے. یا کبھی بخاری مسلم میں آیا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد کہتے تھے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو میں اس کی تعبیر بیان کر دوں. تو اگر کسی کو خواب آتا تھا تو وہ تعبیر پوچھ لیتا تھا. تو یہ آپ کی روٹین تھی. تو مسلم شریف کی حدیث ہے, آپ فجر پڑھ کے اتنے دیر کے بعد گھر واپس آئے, آپ نے اپنی بیوی اور ہماری ماں سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ وہ پچھلے 3-4 گھنٹے سے ایک ہی جگہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہی ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا تو اس وقت سے بیٹھی ہوئی ہے اور عبادت کر رہی ہے, اور میں نے ابھی گھر آ کر صرف 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں اور مجھے تو اس سے زیادہ ثواب مل گیا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی. سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ یہ 4 کلمات 3 دفعہ, اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گئے. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے تو صبح شام کے اذکار میں ہم نے یہ وظیفہ ڈالا ہے. اب اگر کوئی اتنا ہی گیا گزرا ہے کہ یہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس سے کم درجے کا تو وظیفہ اس کو بتایا نہیں جا سکتا. اس کو پڑھنے میں آپ کو 1 منٹ مشکل سے لگے گا اگر آپ یہ 3 دفعہ کلمات پڑھیں. اور ثواب کیا ہے؟ 4 گھنٹے مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرنے سے زیادہ. تو گارنٹی تو نبی علیہ السلام نے دی ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ اللہ کے حضور ایسا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, گویا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. ہمیشہ روزہ رکھنا فزیکلی یہ تو ناپسندیدہ ہے, لیکن اس کے ثواب کی خواہش تو ہر بندے کے دل میں. نبی علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ داؤدی روزوں کی اجازت دی ہے. صحیح مسلم میں 1 دن روزہ رکھو 1 دن چھوڑ دو, لیکن جو مہینے میں 3 روزے رکھے تو اسے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب, اور ہر مہینے رکھتا رہے یعنی کہ 36 روزے رکھے تو پورے سال کے روزوں کا ثواب. اور دوسری طرف صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد تو وہ اللہ کے حضور ایسا ہے گویا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. یعنی کہاں صرف 6 روزے شوال کے اور کہاں ہر مہینے 3 روزے رکھنا. اب شوال کے 6 روزے بھی کوئی نہ رکھ سکے, اس سے کم تو آپ کو کوئی پیکج آفر نہیں کیا جا سکتا تھا. تو یہ آپ پیکج ڈھونڈا کریں جس طرح آپ موبائل کے پیکج ڈھونڈتے رہتے ہیں نا,
کہ جی اگر میں یہ لگا لوں تو میرا تو واٹس ایپ کا اور انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال ہے تو مجھے یہ پیکج سوٹ کرتا ہے، کال تو میں نے بہت کم کرنی ہوتی ہے تو میں یہ والا پیکج لوں گا۔ اس طرح یہ پیکیجز آپ کے پاس لکھے ہوئے موجود ہونے چاہیے، آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ آپ مختصر عمل کریں اور وہ ثواب حاصل کر لیں۔ اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں ہیں، یہ کوئی دور دراز کی احادیث نہیں ہے، نہ ان کی صحت کے اعتبار سے کوئی ایشو ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ احادیث رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جو شخص ایک دفعہ پڑھ لے صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو شام تک وہ اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ جائے گا۔ ہر چیز کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، شیاطین کے اگینسٹ، جنات کے اگینسٹ، جادو ٹونے کے اگینسٹ، ایک دفعہ پڑھنے سے۔ اور جو شام کو ایک دفعہ پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ اس حدیث کو تبع تابعین میں سے جس شخص نے روایت کیا وہ خود یہ بیان کرتا ہے کہ ایک رات مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی خواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے نبی علیہ السلام سے خود پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ حدیث صحیح سند سے میرے تک پہنچی ہے، کیا یہ آپ کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے اتنی بڑی فضیلت؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے جس شخص نے حدیث بیان کی اس نے سچ کہا، یہ میرا فرمان ہے کہ جس نے ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو شام تک وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ ہم نے صبح شام کے اذکار میں اس کو 10 دفعہ ڈالا ہے، کیونکہ 10 دفعہ والی فضیلت مسند احمد میں آئی ہے کہ اسے بنو اسماعیل میں 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا جو 10 دفعہ یہ پڑھ لے۔ ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، ان کو پڑھ کر آپ اتنی بڑے فضائل حاصل کر سکتے ہیں جو آپ زیادہ ایفرٹ پٹ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں بھائی۔ آیت کریمہ اگر آپ صبح شام ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ہر دعا کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اور واقعتاً اس کا فہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے گاڈ اورینٹڈ ہو کر لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو پاک ہے نا، تجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ مطلب ہے اس کا۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں، میں تو انسان ہوں، تو نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے کہ میں تو غلطی کروں گا۔ مختصر جملہ اور سید الاستغفار ہے یہ، اس سے بہتر کوئی استغفار کا سیگا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں رپورٹ ہوا، اور نبی اسلام جامع ترمذی میں حدیث ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یونس کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم ہی نہیں لوٹائے گا۔ اب یہ مختصر سا وظیفہ جو لوگ پوری زندگی سے پڑھتے رہتے ہیں نا، اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب کے بغیر آپ 1.25 لاکھ یا 1.25 کروڑ دفعہ بھی پڑھیں، آپ کو اس کی انٹینسٹی کا اندازہ نہیں ہے تو وہ روحانیت حاصل نہیں ہوگی۔ باقی جو اس کے فضائل ہیں، برکات ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ایک اجمی کو بھی حاصل ہو جائیں گے، لیکن آپ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنے پہ زور رکھیں اور آپ ایک دفعہ یہ ضرورت بھی محسوس نہ کریں کہ میں سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 میں آیت نمبر 87 نکال کر اس کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لوں تاکہ میں اس کا ٹیسٹ فیل کروں کہ کس لجاجت کے ساتھ، کس عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور ایک بندہ ریکویسٹ رکھ رہا ہے۔ اس میں جو سوز و گداز ہے، یقین کریں کہ اس کو ایکسپریس ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنایا کہ ہمارے جو اکیڈمی کے مین ممبر تھے ساجد بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالی، تو ان کے بھائی نے مجھے خود بتایا کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس سے چند گھنٹے پہلے ہم ان کو سرائے عالمگیر سے جیلم ہاسپٹل میں لا رہے تھے، تو جیلم کے پل کے اوپر ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ گاڑی واپس موڑ لو، مجھے لگتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ انہیں اپنی صحت کے اعتبار سے اندازہ ہو گیا تھا، ایج صرف 46 ایئرز تھی، لیکن ہیپاٹائٹس سی ہوا، اس کی وجہ سے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہی تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ان کے بھائی نے مجھے خود کہا کہ وہ یہ دعا کرتے ہوئے ساتھ پنجابی میں اپنی نیٹو لینگویج میں اس کو بیان بھی کر رہے تھے کہ اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو غلطی نہیں کرے گا، میں انسان ہوں، میں مانتا ہوں میں غلطی کر سکتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور وہ کہتے ہیں ان کے آخری کلمات یہی تھے، بس اسی کا وہ وظیفہ کرتے رہے، عربی میں بھی پنجابی میں بھی بار بار اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آخری وقت میں اپنے رب کی طرف گاڈ اورینٹڈ ایسا ہو کہ وہ اس وظیفے کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔
اس سے بہتر نہ کوئی استغفار ہو سکتا ہے، نہ کوئی اسم اعظم ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی ایسا وظیفہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے، کہ وہ غصہ کہ جس کا ذکر سورہ الصافات میں آیا کہ یونس اگر یہ کلمات نہ کہتا تو اس نے اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکلنا تھا جس دن مردوں نے اپنی قبروں سے اٹھایا جانا تھا، یعنی وہ مچھلی کا پیٹ یونس کی قبر بن جانی تھی اگر وہ یہ کلمات نہ کہتا۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں، یہ غیر معمولی وظیفہ ہے۔ اس لیے دیکھیں، میں جب بھی یہاں پبلک سیشن کے لیے انٹر ہوتا ہوں یہ وظیفہ لازمی پڑھتا ہوں، قرآن کلاس سے پہلے بھی پڑھتا ہوں، جب کبھی دعا مانگتا ہوں تو بھی یہ پڑھتا ہوں، اور تشہد میں بھی اس کو پڑھیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب تشہد میں درود شریف پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو، اس میں آپ اور دعائیں بھی مانگیں، یہ دعا بھی مانگیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 88، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور یوں ہی ہم نجات دیتے ہیں اہل ایمان کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ہماری برائیوں سے درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔